بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بھائیو، حسن خاتمہ یعنی موت سے پہلے کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے، پوری زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ آخر وقت میں وہ کیا کر رہا تھا، اور نیکیاں کرتے اگر موت آ گئی تو کامیاب ہو گیا، کلمے پر موت آ گئی کامیاب ہو گئے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے منہ سے آخری وقت یہ کلمہ شہادت، یہ کلمہ توحید نکل آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے کچھ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 102 میں، جو کہ جمعے والے دن آپ خطیب سے سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، اپنی اولاد کو جمع کیا اور کیا وصیت کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو حدیث آپ سنتے ہیں، یہ سب کو آتی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ حدیث اس طرح کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، یعنی انسان کا اعتبار اس کے خاتمے پر ہے کہ وہ اس آخری لمحے میں کیا کر رہا تھا۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، یعنی جنتی اعمال کرتے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت میں ایک بالش نہیں، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور اس سے ایسا گناہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا شخص ایک وہ جہنم والا کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اس پر بھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس سے ایک ایسا اچھا کام ہوتا ہے آخر وقت میں کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج میں آپ کو اس نبی کی حسن خاتمہ کی دعا بتانے جا رہا ہوں جو خود بھی نبی، والد بھی نبی، اسی طرح دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اللہ اکبر، 4 پشتے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ نبی اتنے پسند آئے کہ ان کے نام پر پوری ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا یوسف، سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک قرآن بنا دیا۔ سورت یوسف 13واں پارہ آیت نمبر 101، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا مانگی، کوئی وسیلہ لیا، کوئی واسطہ لیا۔ آج ہم پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ جس کو کہیں دعا، نبی کا وسیلہ، کسی ولی کا وسیلہ، رسول کا وسیلہ، دیکھیے ڈائریکٹ، حالانکہ 4 پشتے نبی ہیں لیکن ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس طرح وہ گمان رکھتا ہے، اچھا گمان رکھے گا یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے گا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اور قابل احترام میری بہنوں، جس حالت پر موت آئے گی یاد رکھیے اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، مسلم، کہ جس حالت پر موت آئے گی اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ اور مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کیا ہو، اچھا گمان ہو۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کی موت پیارے بھائیوں نیکیاں کرتے ہوئے آئے گی تو اس کا انجام بھی نیک ہوگا، اور اگر اس کے برعکس موت برائیاں کرتے ہوئے آئے گی تو انجام برا ہوگا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت بالخصوص بڑھاپے میں اور بیماری میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہوئے ایک شخص اونٹ سے گرا اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ اس کا سر بھی نہ ڈھانپو اور اسے خوشبو بھی نہ لگاؤ. آپ جانتے ہیں جو میرے پاس حج پہ گئے ہوں گے کہ جب انسان احرام پہن لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں منع ہو جاتی ہیں جب تک کہ اس کا عمرہ حج مکمل نہ ہو جائے. کیوں؟ کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا تو یہ تلبیہ پکار ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائی ایک حدیث یاد آ گئی جو کہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دی، اتنی اس کو ڈھیل دے دی کہ اس کی عمر 60 سال کو پہنچ گیا. یعنی ایک شخص ہے، ایک وہ کہتا ہے کہ 25 سال 30 سال یا 40 سال میں اس کو موت آ گئی، ہو سکتا ہے اس کے عذر ہو، کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، مجھے تو اتنی عمر ہی نہیں دی اللہ. لیکن ایک شخص جس کو 60 سال عمر مل گئی اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اب وہ کوئی عذر پیش کرے. اس لیے پیارے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو ہر وقت نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں موت میرے بھائیوں اگرچہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، تاہم جوانی میں انسان کو پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے، لیکن 60 سال گزرنے کے بعد اور پھر بدستور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہایت خطرناک معاملہ ہے. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سگریٹ پیتے ہوئے موت آئی سگریٹ پیتے ہوئے اٹھے گا، زنا کرتے ہوئے موت آئی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، قتل کرتے ہوئے موت آئی قتل کرتے ہوئے اٹھے گا، چوری کرتے ہوئے موت آئی چوری کرتے ہوئے اٹھے گا، گانا سنتے ہوئے موت آئی گانا سنتے ہی اٹھے گا، خودکشی کرتے ہوئے موت آئی. خودکشی کا مجھے یاد آ گیا، کتنے لوگ آج خودکشی کر رہے، تھوڑی سی یعنی پریشانی کی وجہ سے میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا خودکشی، امتحان میں پھر خودکشی، بیماری آ گئی خودکشی. اس کا یہی حل ہے ہمیشہ کے لیے جہنم. تو خودکشی کرتے ہوئے اگر موت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہی خودکشی کرتا رہے گا. اس لیے انسان کو جو ہے وہ اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب موت آئے تو انسان جو ہے اس وقت کیا کس اچھی موت ہوگی کہ جب انسان سجدے میں اس کی موت آ جائے. کتنے لوگ سجدے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ جہاد میں جو ہے اس دنیا سے چلے کرتے ہیں جہاد کرتے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ اچھا کر دے اور ہمیں موت جو ہے اسلام کی حالت میں دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.